الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي رواية الحديث الحياء من الإيمان والإيمان من الجنة والبذاء من الجفاء والجفاء من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، دو قرآنی آیات اور ایک حدیث نبوی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. ان آیات قرآنی اور حدیث نبوی کا سہارا لے کر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. اللہ رب العزت صحیح اخلاص کے ساتھ کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، اگر اقوام عالم میں اور تاریخ انسانی میں آپ ذرا غور فرمائیں گے تو یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی. آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اللہ رب العزت اپنے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے نہ کسی خاص بندے کا اور نہ کسی خاص لوگوں کے گروہ اور جماعت کا محتاج ہے. ہرگز نہیں. اللہ رب العزت اپنے دین کی اشاعت کے لیے کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اسی طرح دوسری بات ایک غور کرنے کی یہ ہے کہ جب بھی اللہ رب العزت کے دین پر یعنی دین اسلام پر کسی بھی طرح کا حملہ ہوتا ہے، نظریاتی ہو، کسی حکم پر ہو یا پورے اسلام پر ہو، جس کسی بھی حکم پر کسی طرح کی آنچ آتی ہے، اللہ رب العزت دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی جس کسی بھی انسان کو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ انسان یا وہ گروہ یا وہ جماعت دین اسلام کی یا حکم اسلام کی حمایت کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، دین اسلام کا ڈیفینس کرتا ہے اور اچھے انداز سے بحسن خوبی اس کام کو جو اللہ رب العزت اس سے لینا چاہتے ہیں انجام دیتا ہے. لیکن اس ساری گفتگو کے بعد ہمارے لیے قابل غور بات یہ ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ ایسے واقعات میں اور ایسے احوال و حالات میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے ہماری پوزیشن صاف کی ہے یا نہیں؟ کیا ہم دین اسلام کے حامی حمایت میں ہیں یا نہیں؟ اگر ہم دین اسلام کی حمایت میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اس کے باوجود بھی ہم دین اسلام کے حامی نہیں ہیں تو اللہ رب العزت سے توفیق مانگیے. اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے اہم چیز اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے اور ساتھ میں زندگی گزارنے کا طریقہ یعنی دین اسلام دیا ہے. یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے. تازہ واقعات میں ہم غور کریں. حجاب کے مسئلے پر
اللہ رب العزت نے اس حکم اسلام کے دفاع کے لیے، حمایت کے لیے دور دراز کے علاقے میں چند بہادر اور شجاعت خواتین کو اللہ پاک نے کھڑا کر دیا. انہوں نے حجاب کے بارے میں، اس حکم اسلام کے بارے میں صاف گوئی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، زبان کے ساتھ اتنی حمایت کی، اتنی حفاظت کی اور اتنی حامی بنے کہ آج دنیا میں ان کا نام روز روشن کی طرح آیا ہوا ہے. نیشنل نہیں، انٹرنیشنل لیول پر وہ مشہور ہو گئے. وہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے دین اسلام کے ایک حکم کی ڈیفنس کیا، حکم کی حمایت کی. تو یہ تو اللہ کا نظام ہے. اللہ اپنے دین پر یا دین کے کسی حکم پر جب بھی آنچ آتی ہے کچھ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے. یہ اسباب کی دنیا ہے. لیکن اس ماحول کے اندر، ان واقعات اور حالات کے اندر ہم یہ غور کریں کہ ہم نے اس سے کیا نصیحت لی، ہم نے اس سے کیا عبرت لی. یہ حجاب یعنی پردہ یہ حکم اسلام ہے، اسلام کا حکم ہے. قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور احادیث میں تو بے شمار مرتبہ ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، پہلی آیت کیا پڑھی؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گھونگھٹوں کو گرا دے، اپنے گھونگھٹ کو اوڑھ لے، یعنی پردہ کرے. ایک دوسری آیت میں حکم ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم ان سے، ان عورتوں سے کوئی چیز مانگو، طلب کرو، سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو. یہ صاف صاف قرآن کریم کا اعلان ہے. اور ہمارا معاشرہ تو الحمدللہ اس طرح تو ہے کہ بچپن ہی سے تعلیم دی جاتی ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں ہے یہ بات کہ حجاب اور پردہ یہ اسلام کا حکم ہے. اتنے بھی ہم جاہل نہیں ہیں. یہ حکم تو ہمیں بچپن سے سکھلایا بتلایا جاتا ہے، لیکن ہم اس پر کما حقہ عمل نہیں کر پاتے. دیکھیں یہ دور دراز کی خواتین اتنی جرأت اور ہمت اور شجاعت کے ساتھ کیوں اتنی کھل کر کے آئی؟ اس لیے کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں اس حکم پر عمل تھا. حجاب کی وہ پہلے سے پابندی کرتی تھیں، اس لیے جب موقع آیا حجاب کی مخالفت میں دشمن کو للکارنے کا، کہنے کا، تو وہ کھل کر کھڑی ہو گئی. لیکن اگر ان خواتین کی زندگی میں حجاب نہ ہوتا تو کیا اتنی ڈٹ کر کے اس حکم اسلام کا ڈیفنس کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. ڈیفنس کرنے جاتے تو سامنے والے خود کہتے ہیں کہ آج تک تو تم کالج اور اسکول میں بغیر حجاب کے آئی، آج حجاب پر بھاشن پھیلتی ہے، کہتے ہیں نا. تو ان کی زندگی میں پہلے سے حکم پر عمل تھا تو اللہ پاک نے انہیں وہ حوصلہ دے دیا، وہ ہمت دے دی اور وہ صلاحیت دے دی کہ وہ اس حکم اسلام کی حمایت میں اور ڈیفنس میں کھل کر کے بول سکے. لیکن دوسری طرف ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے ان واقعات کے بعد اپنی زندگی میں کیا چینجنگ اور تبدیلی کی. ایک طرف تو وہ اس حکم اسلام کے لیے زبانی اور دلائل کے طور پر لڑ رہی ہیں، اور دوسری طرف ہم اسی حکم اسلام کا کھلم کھلا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم اپنے گھروں کا، اپنے ماحول اور معاشرے کا جائزہ لیں کہ اس حکم اسلام پر، حجاب اور پردے پر ہمارے گھروں میں کتنا عمل ہوتا ہے. ہماری بیٹیاں باپردہ ہیں یا نہیں، ہماری بیویاں باپردہ ہیں یا نہیں، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کی ذمہ داری نہیں اوڑھیں گے تو عورت کی ذات تو ایسی ہوتی ہی ہے کہ ذرا بھی ڈھیل دی جائے تو وہ اور زیادہ آزاد ہو جانے کی کوشش کرتی ہے. ہم اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہیں، اپنی بیٹیوں پر، بیویوں کے ہم ذمہ دار ہیں. پیار محبت سے انہیں سمجھائیں. اور آج کل اسکولوں کا جو نظام ہے، یہ مسئلہ اسکول کالج ہی میں کھڑا ہوا اور یہ ہمارے یہاں بھی یہی احوال ہے. بس پرنسپل نے کہہ دیا یہ نہیں چلے گا تو آمنا و صدقنا مان لیتے، ہاں نہیں چلے گا. لیکن اسی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ
ایمانی حمیت و غیرت لیے ہوئے ایسے بھی ہیں کہ جو جا کر کے پرنسپل سے بات کرتے ہیں، اپنا لباس مکمل کرواتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے کی بیوی بچے اسکول میں جاتے ہیں اور حجاب کے ساتھ جاتے ہیں؟ چلو حجاب کو چھوڑو، چھوٹی بچیاں ہیں، پورے لباس کے ساتھ کتنے جاتے ہیں؟ خود غور کریں، کسی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فراک پہنتی ہیں تو کیا یہاں تک آستین ہوتی ہے؟ فراک پہنتی ہے تو کیا گھٹنوں سے نیچے تک کا ہوتا ہے؟ ازار پہنتی ہے تو کیا گھٹنوں سے نیچے تک ہوتی ہے؟ یہ تو ایک لباس ہے ایمان والے کا۔ میں حجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، پردے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لباس شرعی کے ساتھ کتنی بچیاں اسکول جاتی ہیں؟ خود غور کریں، اگر نہیں جاتی تو اس کی ہم فکر کریں۔ یہ بھی ایک اسلام کا حکم ہے، حکم اللہ کا سمجھ کر اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو احکام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بات کا کوئی حل نکالنا اگر کسی کے دماغ میں آتا ہے تو اس کا حل ایک یہ بھی میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ اپنی خود کی اسکول اور کالج کیوں نہیں کھول لیتے، تاکہ ہم دوسرے پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، دوسرے پر ہم موقوف نہ رہیں۔ اپنی اسکول ہو، اسلامی احکامات کے ساتھ ہم اپنی اسکول چلائیں، اپنی بچیوں کو پڑھائیں۔ دیکھو مولوی ملا وغیرہ اسکول کی بالکل بھی مخالفت نہیں کرتے۔ یہ تو لوگوں نے، لبرل لوگوں نے اپنے الو کو سیدھا کروانے کے لیے، اپنی بات کو منوانے کے لیے علماء پر یہ الزام لگا دیا ہے کہ یہ اسکول کالج کے مخالف ہوتے ہیں۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ قرآن نے تو پہلا حکم ہی یہ دیا ہے، پہلی آیت وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، اقرأ، پڑھیے، علم حاصل کیجئے، ایجوکیشن لیجئے، یہی تو حکم ہے۔ تو اسلام کی تو پہلی وحی اور پہلا سبق ہے علم حاصل کرنے کا۔ ہم کیسے مخالفت کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہماری مخالفت اس بات سے ہوتی ہے کہ اب بے پردہ آوارہ طور پر مغربی کلچر کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو اسکول اور کالج نہ بھیجیے، بس یہ ہماری مخالفت ہے۔ اور اگر ایسا ماحول نہیں ہے تو پھر کوئی عالم کہہ دیتا ہے کہ اسکول بھیجنا حرام ہے، تو آپ اس کو غلط اینگل سے لے لیتے ہو۔ اسکول بھیجنا حرام نہیں ہے، اسکول میں آزادانہ طور پر بھیجنا حرام ہے۔ جہاں تک بات ہے علم حاصل کرنے کی، ایجوکیشن کی، تو اگر وہ مکمل لباس شرعی کے ساتھ ہو، اسلامی غیرت و حمیت کے ساتھ ہو، وطن کی محبت کے ساتھ ہو، تو ایسی اسکول تو ہمیں مطلوب ہے، محمود ہے۔ بس دو ہی چیزیں تو ہونی چاہیے، ایک اسلام کی حمیت سکھائی جاتی ہو اور دوسری ہمارے وطن سے محبت سکھائی جاتی ہو۔ یہ اسکول میں دو چیزیں ہو، یہ کامیاب ہے اسکول۔ اب اس کے علاوہ ڈانس سکھانا، مردوں کے سامنے بے حجابانہ آنا، لباس شرعی کے بغیر ہلکے پھلکے لباس کے ساتھ اسکول جانا، یہ سب چیزیں ایکسٹرا اور زائد ہیں، اس کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ تو دونوں چیزیں الگ ہیں، اس کو الگ اینگل سے سوچیں۔ اور میں آپ کو اس بات پر یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں آپ تمام اہل ویارہ سے کہ ہماری اپنی کوئی اسکول ہو، اس کے لیے آپ سب لوگ فکر مند ہو جائیے۔ اب میں تو نہیں جانتا کہ اس میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں، آپ اپنے ارادے سے، اپنی فکر سے، اسلامی حمیت کی خاطر، غیرت اسلامی کی خاطر، حکم اسلام کے خاطر، اور اپنی بیٹیوں کو بچانے کی خاطر، ان کے ایمان کو بچانے کی خاطر، اس نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس امر اسلامی کو بھی سوچ لیجئے، اس طرف بھی توجہ دے دیجئے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہوگا، لوگ آتے جائیں گے، جڑتے جائیں گے، آپ کو ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے، اللہ رب العزت منزل تک لگانے والا ہے۔ اس لیے آج کی محفل سے، آج کی اس جمعہ سے ارادہ اس بات کا ہو جائے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ایمان کو، ان کی حیا کو بچانے کے لیے ایک ایسی اسلامی اسکول کا انتظام کریں گے کہ جہاں ایمان محفوظ ہو، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علم بھی انہیں دیا جا رہا ہو۔ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، یہ بھی اسلام کی خدمت ہے، یہ بھی دعوت اسلام ہے۔ اس کو کوئی دنیاوی اینگل نہ دیں۔ اسکول کا نام آتے ہی سوچتے ہیں یہ دنیاوی چیز ہے، دنیاوی چیز نہیں ہے۔ اگر صحیح اخلاص اور نیت کے ساتھ کریں گے تو دنیاوی چیز بھی عبادت بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا، یہ کیا ہے؟ دنیاوی کام ہے، لیکن یہی کھانا حلال ہو، بسم اللہ کے ساتھ ہو، آداب اسلام کے ساتھ ہو، تو یہی کھانا کھانا ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اسلام تو اتنا آسان دین ہے، ہماری عادت کو عبادت میں کنورٹ کرنے کے لیے
بس طریقہ صحیح ہو اور ہمارا دل کی نیت صحیح ہو، وہ عادت عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جو رائے پیش کی ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا سوچو، اللہ رب العزت آپ کو آگے اور بڑھائے۔